السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ اب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دل کی صحت کے لیے گاجر کا جوس نہایت ہی مفید ہے کیونکہ اس سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ تیز پیٹ کی چائے ہاضمہ کو درست اور تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لے، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ ادرک کو پانی میں ابال کر پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ایملی اور گڑ ملا کر شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا کھائیں، زندگی بھر سانس کی نالی کھلی رہے گی، کبھی بند نہیں ہوگی۔ رات کے وقت سورما لگا کر سونے سے آنکھیں شبنم کی طرح چمکتی رہتی ہیں۔ چلتے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان اور صحت مند رہے گا۔ رات کے وقت دودھ پینے سے کمر کی ہڈی کبھی ٹیڑھی اور کمزور نہیں ہوگی۔ نمکین پانی پینے سے 80 سال تک جگر خراب نہیں ہوتا۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں، جو دل کے دورے کا سبب بنتی ہے۔ دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ اگر نیند کی گولیاں کھاؤ گے تو آپ کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ کولڈ ڈرنک کے زیادہ استعمال کرنے سے ہی شوگر جیسی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ سالن میں نمک کم سے کم ڈالو تاکہ آپ کے گردے کبھی خراب نہ ہو۔ دہی کھانے سے پیٹ کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ کھیرا زیادہ سے زیادہ کھانا گردے کے درد سے نجات کا باعث ہے۔ کھیرے کا استعمال پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سورما مت لگایا کرے، ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ بدن کی بدبو نہیں جاتی تو پانی کے اندر ارکن گلاب شامل کر کے نہا لیا کرے۔ کھانے کے لیے لونگ چبانے سے تہذابیت اور بد ہضم کا مسئلہ کبھی نہیں ہوتا۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ لونگ کا استعمال جگر صاف کرتا ہے اور اس سے مسوڑوں یا دانتوں کا انفیکشن کبھی نہیں ہوتا۔ جو گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ پودینے کو درد والی جگہ پر مسلنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ نظرین اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کرو، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ کیلا کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ بکرے کا گوشت کھاؤ، جوانی برقرار رہے گی۔ کچا پیاز کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ پیشاب کے قطرے آنا، وہ افراد جنہیں پیشاب کے قطرے آتے ہیں گوڑ اور تل کے لڈو بنا کر کھانے سے انہیں اس عارضے سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ سریلی آواز، گوڑ میں پکے ہوئے چاول کھانے سے بیٹھا ہوا گلا ٹھیک اور آواز سریلی ہو جاتی ہے۔ مردانہ کمزوری، ایسے افراد جنہیں مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو وہ کھانا کھانے کے بعد گوڑ کا استعمال کرے، چند یوم میں ہی مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر، گوڑ بلڈ پریشر کنٹرول رکھتا ہے۔ جن کو بہت زیادہ بلڈ پریشر ہو وہ گوڑ کا استعمال ضرور کریں، جلد ہی افاقہ ہو جائے گا۔ احتیاط، ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ کبھی بھی گوڑ کو دودھ میں ملا کر نہ لیں، اس سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ دمہ، کھانسی، پیٹ کے کیڑے، گوڑ دمہ، کھانسی، پیٹ کے کیڑے وغیرہ جیسے مختلف امراض کے لیے مفید ترین قرار دیا گیا ہے۔ گوڑ نظام ہضم کی اصلاح کرتا ہے، قبض دور کرتا اور گیس کی تکلیف سے نجات دلاتا ہے۔ اسی طرح تھوڑا سا گوڑ اور بھنا ہوا ادرک گرم پانی کے ساتھ سونے سے پہلے استعمال کرنے سے دائمی زکام اور درد سے افاقہ ہوتا ہے۔ قوت مدافعت مضبوط کرے، گوڑ میں موجود فولاد انیمیا کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور خون میں ہیموگلوبن کی مقدار بڑھاتا ہے، جسم کی قوت مدافعت مضبوط کرتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔
اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈال دینے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ چائے رات کو پینے سے پیٹ کا درد اور بدہضمی کا باعث بنتی ہے۔ جس گھر میں مصیبتیں پریشانیاں زیادہ آنے لگیں وہاں بکری پال لیا کرے۔ اگر کسی کو اوٹیتی بیٹھتے یا چلتے پھرتے چکر آ جاتے ہوں تو صبح کے وقت ایک لیمو پانی میں نچوڑ کر اس میں حسب ضرورت کوزہ مصری ملا کر پیے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ مرچوں کی جلن ہاتھوں سے دور کرنی ہے تو ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لے۔ وہم کی بیماری ہو تو سجدے لمبے کر لیا کرو۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ ہوتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ بے حد مفید ہے۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہو جائے وہاں کالا جادو اثر کرتا ہے۔ جس گھر میں مصیبتیں پریشانیاں زیادہ آنے لگیں وہاں بکری پال لیا کرے۔ چہرے کا رنگ کالا پڑنے لگ جائے تو چہرے پر دہی کی ملائی لگا دو، چہرہ دوبارہ سفید ہونے لگے گا۔ غیر ضروری بالوں پر بار بار ہاتھ لگانے سے بالوں کی افزائش بڑھ جاتی ہے۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے کم آتے ہوں اس گھر میں چھت پر پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کیا کرے۔ ایک تحقیق کے مطابق رات کو سونے سے قبل چائے پینا آپ کی نیند کو متاثر کرتا ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ محنت مزدوری کرنے والے انسان کو شکر گاندھی لازمی استعمال کرنی چاہیے، مگر شکر گندی کھانے کے بعد کوئی مشروب نہیں پینا چاہیے۔ جو عورتیں کچی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہیں ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ زور لگا کر پاخانہ کرنے سے مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے بدہضم ہو جائے تو اجوائن پھانک لینے سے بدہضمی کا مسئلہ دور ہو جائے گا۔ چھوٹے پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو اس کے دانے نہار منہ کھا لے، یہ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ بڑا گوشت استعمال کرنے سے اگر آپ کو قبض ہو جاتی ہے تو رات کو یہ اسفغول کا چھلکا ایک گلاس دودھ میں شامل کر کے پی لے۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ ادرک کا استعمال زیادہ کرو، کبھی دمہ سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ ایک ہفتے کے لیے روزانہ انجیر کا پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھائیں، اس سے جسم میں نیا خون بنتا ہے اور طاقت آتی ہے۔ سر پر جہاں گنجاپن ہو وہاں پر دھنیا کا رس لگانے سے سر کے بال آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسواک کرنے سے عقل بڑھتی ہے اور کھانا ہضم ہوتا ہے۔ نیم کے شوک پتوں کی دھونی سے مچھر اور مکھیاں ہمیشہ کے لیے بھاگ جاتی ہیں۔ پیشاب کی جلن ہو تو کھیرا کھا لیا کرو۔ ادرک کا رس نکال کر شہد میں ملا لے، اسے چاٹنے سے چھاتی کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ چہرے کے بالوں کو ختم کرنا ہے تو چہرے پر پٹکڑی مل لو۔ خواب میں پھل کھانا، غائب سے مدد ملے گی، روزگار میں ترقی ہوگی، پریشانی دور ہوگی۔ جن لوگوں کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کرے۔ سردی کے موسم میں کچھ افراد کو بے حد سردی لگتی ہے، اعصاب کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ روزانہ ایک پاؤ دودھ میں 3 سے 4 چھوہارے ڈال کر جوش دے کر پی جائے، چند دنوں میں شکایت دور ہو جائے گی۔ انجیر کھانے سے ہڈیوں جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ گاجر کا استعمال چھاتی کے کینسر سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جائیں تو موم بتی کی موم ایڑیوں پر لگا دیں، ایڑیاں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ پلاسٹک کے کپ سے کبھی چائے نہ پیو، ایسا کرنے سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔